آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنا سوال ضرور کر لیجیے گا. ہمارے مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, انشاءاللہ وہ ہمارے سوالات کے جوابات دیں گے. مفتی صاحب کا مائک آن ہے, تو وہ ابھی آپ کے سوال پڑھ کے جواب دیں گے. پہلا سوال یہ ہے کہ ایک ساتھی نے سوال کیا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ حاجی اللہ کا وفد ہیں, اللہ کے دربار کا وفد ہیں, تو فرما رہے ہیں کہ وفد کے کیا معنی ہے یہاں پہ اس حدیث مبارکہ میں, جو وفد ہے اس کا مطلب کیا ہے. میں حضرت مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان کا مائک آن ہے, وہ اس کا جواب عطا فرما دیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب. جی وفد جو ہے یہ یوں سمجھیے کہ ایک جماعت پہلے کسی زمانے میں جیسے بادشاہ ہوا کرتے تھے, ان کے پاس کچھ لوگ کسی علاقے کا اگر کوئی کام ہوتا تھا ان کا, تو وہ ایک جماعت اپنی طرف سے بنا کر معزز لوگوں کو بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ بھائی فلاں بڑے آدمی سے ملو اور اسے جا کر یہ بات کرو, اس سے ہمارا جو تقاضا یا مطالبہ ہے وہ پورا کرواؤ. تو اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے کہ نہ بادشاہ کی طرح ہے نہ وہ ان کا غصہ کا دربار ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے لیے اپنے گھر اپنی رحمتوں کا ایک منبع اور مرکز بنایا ہے بیت اللہ کو. تو جو حاجی جاتے ہیں ہر علاقے سے ہر قوم سے, تو یوں سمجھیے کہ وہ نمائندے بن کے جاتے ہیں ہمارے, اور وہاں جا کر دعائیں کرتے ہیں. تو حجاج کو بھی یہ چاہیے کہ وہ جہاں اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں وہاں اپنے لوگوں کے لیے بھی, اپنے متعلقین کے لیے بھی دعائیں کریں, ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, کیونکہ وہ اس وقت صرف اپنی حیثیت سے نہیں آئے بلکہ اللہ کے دربار میں پوری امت کی طرف سے, پوری امت کی طرف سے حاضر ہوئے ہیں. یہ مطلب ہے وفد کا. جی اور کوئی مفتی سوال؟ صاحب ایک سوال, اور یہ ابھی اس کے بارے میں ہم نے بات تو نہیں کی, لیکن ایک ساتھی کا سوال ہے کہ جہاز میں نماز کیسے پڑھیں گے اور قبلہ رخ کیسے ہوں گے. تو اگر آپ مناسب سمجھیں ابھی اس کا جواب دینا چاہیں تو جیسے آپ مناسب جی یہ سمجھیں. سوال ٹھیک ہے. اس میں جہاز میں نماز تو اگر سعودی ایئر لائن کی آپ کو ٹکٹ ملتی ہے تو پھر اس میں تو نماز کی جگہ پراپر ہوتی ہے, وہاں جا کے پڑھ لیں. اگر وہاں نہیں ہے تو پھر کوئی جگہ اپنی مناسب دیکھ لیں اور بہت مختصر کر کے نماز کو پڑھ لیں. صرف فرائض پورے کریں, اس کے اندر صرف 2 رکعتیں ہوں گی سفری آپ کی, اور زیادہ لمبی نہ کریں نماز کو. اور ان سے بہتر ہے کہ عملے سے اجازت لے لیں, وہ اجازت دے دیں کہ ایک بندہ پڑھ سکتا ہے. سیٹ پر بیٹھ کر جو نماز ہے فرض نماز وہ نہیں ہوگی, کیونکہ اس میں سجدہ نہیں ہے, تو قیام بھی نہیں ہوتا, سجدہ بھی نہیں ہوتا, اس لیے سیٹ پر بیٹھ کر نماز نہیں ہو سکتی عام جو آدمی ہے. تو باقی قبلے کا جو ہے وہ یا تو جہاز کے عملے سے پوچھ لیا جائے, وہ بتا دیں گے, ورنہ خود اپنا اندازہ لگائیں. یہاں سے جاتے ہوئے سعودیہ عام طور سے ہمارا جہاز کا جو منہ ہوتا ہے وہ قبلہ کی طرف ہوتا ہے, اور جب واپسی آ رہے ہوتے ہیں تو ہماری جہاز کی جو دم اور پچھلا حصہ ہوتا ہے وہ قبلے کی طرف ہوتا ہے. ایک موٹا سا اندازہ یہ ہے. جی حضرت مفتی صاحب ایک سوال یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے بتایا کہ مستورات نماز ہوٹل میں ہی پڑھ لیں, اس کے ثواب حرم کے ثواب کے برابر ہوگا. اس کی اگر تھوڑی تفصیل آپ بیان فرما دیں. برابر نہیں ہوگا بلکہ زیادہ ہوگا, جی اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی نماز میرے پیچھے پڑھنے سے, یعنی مسجد نبوی میں جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, تو اس سے بڑی فضیلت والی نماز کون سی ہوگی کہ حضور کے پیچھے نماز پڑھی جائے مسجد نبوی میں. لیکن آپ نے فرمایا کہ عورت اگر میرے پیچھے نماز پڑھے اس سے بہتر ہے کہ اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھے, اور گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ وہ اپنے برآمدے میں نماز پڑھے, برآمدے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ اپنے گھر کے پچھلے کمرے میں نماز پڑھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہو, مسجد نبوی ہو, پھر بھی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ عورت کی نماز میرے پیچھے اتنی فضیلت نہیں رکھتی جتنی فضیلت اس کے گھر میں ہے. تو آپ اب تو حضور کا زمانہ بھی نہیں ہے, نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں امام ہیں, تو اب تو آپ اس سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مستورات کی نماز جو ہے وہ مسجد نبوی میں وہ فضیلت نہیں رکھتی جو کہ ہوٹل میں یا گھر میں پڑھنے میں فضیلت ہے. ایک سوال یہ ہے کہ فرما رہے ہیں کہ خاتون نے اپنا فرض حج کر چکی ہیں, اب اپنے شوہر کے ساتھ حج پر جا رہی ہیں, تو وہ اپنے والد کی دادی یا اپنے والد کے دادا یا دادی کا حج بدل کر سکتی ہیں, یعنی جی انہوں نے وصیت نہیں کی, اپنی طرف سے کرنا چاہ رہے ہیں. وصیت نہیں کی تب بھی کر سکتی ہیں, حج بدل ہو سکتا ہے ان کی طرف سے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اپنا حج پہلے کر چکی ہیں تو اچھی بات ہے, اچھا ایک بہتر ہوتا سوال ہے یہ کہ ہے کہ اپنا حج کر چکی ہوں. جی خواتین طواف کے دوران ہونے والی نماز حرم میں پڑھ سکتی ہیں؟ جی اس وقت جو نماز آ جائے تو وہ حرم میں پڑھ سکتی ہیں, لیکن نماز کی نیت لے کے جانا ٹھیک نہیں ہے. طواف کی نیت سے جائیں, وہاں اگر نماز آ جائے تو وہ پڑھ سکتی ہیں. جی ہاں تو کہہ رہے ہیں کہ جب اتنی دور جا رہے ہیں, ایک جو سوال ہے یہ سمجھ نہیں آ رہا, اس کو اگر واضح کر لیں دوبارہ تو سمجھ آ جائے گا, پڑھا نہیں جا رہا. اگلا سوال یہ کہ عورتوں مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتی, جو مفتی صاحب نے فرما دیا کہ پڑھ سکتی ہیں, اور وہاں پہ مفتی صاحب اس کو ذرا فرمانے کہ عورت مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتی, اس کا ذرا بتا دیں. جی عورت مسجد میں نماز پڑھ سکتی ہے, لیکن نماز کے لیے گھر سے نکلنا ٹھیک نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ صرف نماز کی نیت سے گھر سے نکلنا یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں طواف کی نیت سے مکہ مکرمہ میں اور روضہ اقدس پر سلام اور روضہ اقدس کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ میں یہ عورت اس کی اجازت ہے کہ وہ جا سکتی ہے, اس نیت سے جا سکتی ہے. جی اچھا, وہ فرما رہے ہیں کہ حج قران کا مختصر طریقہ, تو ہم نے تو اس میں حج تمتعی کو بیان کرنا ہے, مفتی صاحب
वो उनको बस फिर हज पर्सनल क़िरान और तमत्तु में सिर्फ़ इतना फ़र्क होता है कि हज तमत्तु में आप उम्रा करके बाल मुड़वा देते हैं, इहराम खोल देते हैं। हज क़िरान में आप उम्रा तो करते हैं मगर बाल नहीं मुड़वाते, इहराम नहीं खोलते। यही इहराम आगे आप हज के अंदर ऐड कर देते हैं उसको। ये फ़र्क अच्छा, होता है। और ये मज़ीद ये पूछ रहे हैं कि एक तवाफ़ कर लिया, नमाज़ के इंतज़ार में हरम में बैठ सकती हैं कि बस वापस आ जाएँ? जी, बैठना चाहे बैठ सकती हैं। और एक और मुस्कुराहट का सवाल है कि हमारा जज़्बा ये होता है कि बंदा हरम में नमाज़ पढ़ ले, इतनी दूर तो चले गए हैं, तो इस जज़्बा तो दीन के ऊपर अमल करने का होता है, तो बस इसका ये जज़्बा जज़्बा जो है ना, ये एक तरफ जज़्बा है और एक तरफ अल्लाह का हुक्म है। तो जज़्बे पर अल्लाह के हुक्म को फ़ौक़ियत देंगे तो इंशाअल्लाह इसमें फ़ायदा होगा, खैर होगी। एक हमारे बुज़ुर्ग फ़रमाया करते थे मस्तूरात से कि आप अगर बैतुल्लाह में नमाज़ पढ़ेंगी, तो आपको बैतुल्लाह तो मिल जाएँगे, अल्लाह नहीं मिलेंगे। यानी अल्लाह का हुक्म पूरा करने का अल्लाह की रज़ा जो है, वो तो तब है जब आप अपने जज़्बात को कुर्बान करें। हाँ, तवाफ़ की नीयत से जाएँ या बैतुल्लाह की ज़ियारत की नीयत से चली जाएँ, लेकिन सिर्फ़ नमाज़ की नीयत लेकर नहीं जा सकते। जी, हज़रात से गुज़ारिश है कि हमारे सबक का वक़्त पूरा हो गया है। अब अगर आपकी तरफ से सवालात की वजह से मज़ीद टाइम होगा, मुफ्ती साहब का टाइम भी महदूद हमने लिया है, तो मज़ीद सवालात अगर आपके हों, तो आप हमें पर्सनल में कर सकते हैं, इंशाअल्लाह उसका आपको जवाब दे दिया जाएगा। अब हज़रत मुफ्ती साहब का वक़्त भी पूरा हो चुका है, हमारे सबक का वक़्त भी पूरा हो चुका है, तो इसलिए हम अपना सबक यहाँ पे क्लोज़ करेंगे। हज़रत मुफ्ती साहब को बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अल्लाह जल्ल जलालुहू इंशाअल्लाह कल हम दोबारा 7:30 बजे हमारा सबक होगा, तो इंशाअल्लाह कल तक के लिए हम अपना ये मीटिंग ख़त्म करते हैं। कल इंशाअल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।